بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ وہ سنائیں گے. ناظرین، بغداد شہر کے اندر ایک اندھا بھکاری تھا جو اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا. اس کا سوال کرنے کا انداز بہت عجیب تھا. وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا، اور جو زیادہ دے گا اس کو ایک عجیب چیز بھی دکھاؤں گا. ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا. اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جس سے آر پار نظر آتا تھا. اب اس نے اپنی داستان حیرت نشان سنانی شروع کی. میں اپنے شہر کا نامی گرامی کفن چور تھا اور لوگ مجھ سے بے حد خوفزدہ رہتے تھے. اتفاق سے شہر کا قاضی یعنی جج بیمار پڑ گیا. اس کو جب اپنے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے مجھے 100 دینار بھجوا کر کہا کہ میں ان 100 دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں. میں نے سوچا کہ بغیر محنت کی یہ دولت ہاتھ آ رہی ہے تو میں نے حامی بھر لی. اتفاقاً وہ تندرست ہو گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہو کر مر گیا. میں نے سوچا کہ وہ عطیہ تو مرض کا تھا، لہٰذا میں نے اس کی قبر کو کھودا اور قبر میں عذاب کے آثار تھے اور قاضی جج قبر میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. اچانک میں نے اپنے گھٹنوں میں درد محسوس کیا اور اچانک کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھونپ کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا، اے دشمن خدا، اللہ تعالیٰ کے بھیدوں پر کیوں مطلع ہوتا ہے؟ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی کرنے اور پوشیدہ رازوں کو جاننے میں کتنا نقصان ہے. یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ہر انسان کے ساتھ حساب و کتاب کی صورت میں لیا جائے گا. ناظرین، ایک اور عبرتناک واقعہ آپ کے پیش گزار کرتا ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب اور ان کی اہلیہ میں جھگڑا رہتا تھا. ایک دن وہ میڈیکل اسٹور سے اپنے استعمال کے لیے سیرپ لائے اور گھر میں آ کے رکھ دیا، اور اہلیہ صاحبہ نے اس سیرپ میں زہر ملا دیا. جب ڈاکٹر صاحب نے دوسرے وقت سیرپ کی خوراک لینا چاہی تو انہیں شک سا پڑ گیا کہ اس سے تو بو آ رہی ہے، اور وہ اسی طرح اس سیرپ کو اٹھا کر میڈیکل اسٹور پر پہنچے اور شکایت کی کہ بھائی یہ تو خراب لگتا ہے. اسٹور والے نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کمال کرتے ہو، یہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو وہم ہی ہو گیا ہے تو لاؤ، میں آپ کو ابھی پی کر دکھاتا ہوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. چنانچہ اس نے اسی وقت اس سیرپ کی ایک خوراک لی اور وہیں ڈیر ہو گیا. بعد میں تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ میاں بیوی کی آپس کی ناچاکی کا کرشمہ ہے جس نے اس میڈیکل اسٹور والے کی جان لے لی. یہ ہے گھریلو جھگڑے کی نحوست. اور بھی آئے روز خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ آج فلاں جگہ ایک آدمی نے گھریلو جھگڑے سے تنگ آ کر خودکشی کر لی. آج گھریلو جھگڑے کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے کہ فلاں جگہ اتنے آدمی مارے گئے، فلاں جگہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہلاکت خیزی بیماری سے نجات عطا فرمائے. آمین.